اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ چلیے آج ہم میزان الصرف کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں فصل، اپنی کتاب میں دیکھیے، این ہما کے گفتہ شد بحث فعل ماضی بود، یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام جو کچھ کہا گیا بحث کس کی ہے؟ فعل ماضی کی تھی۔ یہ تمام جو کچھ کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کل پرسوں جو پچھلے سبق پڑھے ہیں، سبق نمبر 2 3 4 جو پڑھے ہیں ہم نے، تو وہ ہم نے اب تک کس چیز کا بیان پڑھا تھا؟ فعل ماضی کا پڑھا تھا کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا گردان ہے، اس کی کتنی قسمیں، ماضی قریب کیسے بنتا، ماضی بعید کیسے بناتے ہیں، گردان کیسے ہوگی، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ آپ نے تمام کے تعلق سے تمام کی تعریف میں بھی پڑھی اور تمام کے بنانے کا قاعدہ بھی پڑھا اور تمام کی گردانیں بھی آپ نے یاد کیں اور سنی، ٹھیک۔ اب یہاں سے اب ماضی کا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب ماضی کے بعد انہوں نے اس عبارت سے بتایا کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا یہ تمام کیا تھا؟ فعل ماضی کی بحث تھی۔ اس کے بعد ماضی معروف ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، منفی ہوتا ہے، آپ نے سب پڑھ لیا۔ اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے، اب مضارع کی بحث شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ مضارع بھی فعل کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پڑھا نا فعل ماضی، فعل کی فعل ماضی۔ اب یہاں سے فعل مضارع، یعنی مضارع وہ ہے جو معنی مستقل بلا دلالت کرے اور حال اور استقبال کا معنی اس کے اندر پایا جائے، یعنی حال بھی پایا جائے گا اور مستقبل کا، دونوں مضارع کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آج ہم مضارع کیسے بنائیں گے، کیا پہچان ہے، کیا علامتیں ہیں، کتنے صیغوں میں ان کی علامتوں کو لگائیں گے، آج ہم پوری مکمل تحقیق انشاءاللہ اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، این ہما کے گفتہ شد بحث فعل ماضی بود، یہ تمام جو کچھ کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی، یہ تو انہوں نے بتا دیا۔ اب آگے، چوں خواہی کے مضارع بنا کنی، چوں خواہی جب تو چاہے، کہ مضارع بنا کنی، کہ مضارع بنائے، یعنی جب تو مضارع بنانا چاہے، یعنی فعل مضارع بنانا چاہے تو کیسے بنائیں گے، اب یہاں سے آگے کو بتا رہے ہیں۔ اب چونکہ ماضی کے بعد مضارع کو ذکر کیا، کیوں؟ چونکہ مضارع جو ہے ماضی سے ہی بنتا ہے، ماضی پر زیادتی کر کے مضارع بنتا ہے، اس لیے پہلے ماضی کو ذکر کیا تھا، اب یہاں سے مضارع کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تو مضارع بنانا چاہے تو کیا کرنا ہے بتا رہے ہیں، یکے را از علامت ہائے مضارع در اول او در آر، کہہ رہے ہیں جب مضارع بنانا چاہے تو یکے را از علامت ہے مضارع کی علامتوں میں سے ایک کو، ٹھیک، یکے را ایک کو، مضارع کی علامتوں میں سے ایک کو، در اول او اس کے شروع میں، در آر لے آؤ، یعنی علامت مضارع میں سے جو علامت مضارع ہے اس میں سے ایک کو کس کے شروع میں، یعنی فعل ماضی کے شروع میں لے آؤ۔ انہوں نے پہلے یہ نہیں بتایا کہ علامتیں کیا ہیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ علامتیں جو بھی ہوں لیکن آپ کو استعمال کیسے کرنی، پہلے استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جب آپ استعمال کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے ذہن میں پیوست کر لیں گے تو پھر بتا رہے ہیں علامتیں کیا کیا ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ان علامتوں کو کہاں لگانا ہے، فعل ماضی کے شروع میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع میں لگا کر کے پھر کیا کرنا ہے بتا رہے ہیں، پورا قاعدہ بتا رہے ہیں۔ کہنے وہ فا کلمہ را ساکن کن، اور فا کلمے کو ساکن کر، یعنی فا کلمے کو ساکن کر دو، کیا مطلب، یعنی فاعلہ ہے، فاعلہ، اور جب آپ علامت مضارع میں سے کوئی فاعلہ فعل ماضی جو ہے جب آپ اس کے شروع میں لگائیں گے، علامت مضارع میں سے کوئی ایک حرف کو لگائیں گے آپ، تو یہ فاعلہ میں جو فا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں گے، ٹھیک، اس پر فا پہ اس وقت فتح ہے نا، تو فتح کو آپ ہٹا دیں گے، ساکن کر دیں گے، اس پہ پھر کوئی حرکت نہیں پڑیں گے، ساکن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہی کہہ رہے ہیں فا کلمے کو ساکن کر، علامت مضارع شروع میں لے کر آؤ اور پھر کیا کرنا ہے، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، فعل ماضی میں فاعلہ میں جو فا ہے۔
اچھا اس کے بعد فا کے بعد کیا ہے؟ عین اور لام ہے. اس پہ کیا کرنا دیکھیے، وعین کلمہ را برحالت خود بگزار، اور عین کلمے کو اپنی حالت پر بگزار تو چھوڑ دے. یعنی عین کلمے میں ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. کیا مطلب؟ یعنی فعال میں فا کو تو ساکن کر دینا علامت مضارع میں سے کوئی ایک لگا کے حرف، لیکن عین اگر فعل عین پہ فتح ہے تو فتح ہی رہنے دینا، اس پہ ضمہ یا کسرہ نہیں لانا ہمیں. اگر فعولا ہے کروما تو اس پہ فعولا پہ عین پہ اگر ضمہ ہے تو ضمہ ہی رہنے دینا ہے، ہمیں فتح یا زیر نہیں لانا ہے. اب فعیلا اگر عین پہ کسرہ ہے تو ہمیں اس پہ کسرہ ہی رہنے دینا، ہمیں کوئی بھی عین میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، بلکہ ماضی میں عین جیسا ہوگا ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ فا کلمہ ساکن ہوگا اور عین کو آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے عین پہ. ٹھیک ہے، علامت مضارع شروع میں لانا ہے اور لانے کے بعد میں فعل ماضی میں جو فا کلمہ ساکن کرنا ہے اور عین کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، اس میں آپ کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. اچھا اس کے بعد بچا لام. لام میں کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ آخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر میں ضمہ کر، آخر کو ضمہ دے. یعنی آخر کیا ہے مضارع میں؟ اب کیا ہے؟ لام، یا کیا آئے گا؟ لام ہے نا آخر میں، تو آخر میں لام جو ہے اس پر ہمیں کیا حرکت دینی ہے؟ ضمہ دینا. فتح یا کسرہ نہیں دینا ہے، بلکہ کیا دینا ہے؟ ضمہ دینا ہے. یہ بنانے کا پورا طریقہ ہوا. کیا کہ علامت مضارع میں سے کوئی ایک حرف کو ہمیں فعل ماضی کے شروع میں لانا ہے اور لانے کے بعد میں فا کلمے کو ساکن کر دینا ہے، جیسے یہ آپ انشاءاللہ گردان میں آپ دیکھیں گے. ٹھیک، اور ساکن کرنے کے بعد میں عین کلمے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے اور لام کلمے پہ ہمیں ضمہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں. اچھا انہوں نے بتا دیا قاعدہ بنانے کا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہے، لیکن یہ تو بتائیے علامت مضارع ہیں کیا؟ تبھی تو علامت، جبھی تو ہم مضارع بنائیں گے فعل مضارع. علامت مضارع تو بتا دیجئے، قاعدہ تو بتا دیا. تو اب بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے، علامت مضارع بھی بتا رہے ہیں. دیکھیے کیا ہے، کہہ رہے ہیں، دیکھیے کتاب میں، علامت مضارع 4 حرف اند. مضارع کی علامت کتنی ہے؟ 4 حرف ہیں. علامت یعنی پہچان، علامت کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی چیز کی پہچان ہو، شناخت ہو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کی پہچان یہ ہے. جیسے اسم کی پہچان، فعل کی پہچان، تو ایسی مضارع کی پہچان یہ ہے کہ ان 4 حرفوں میں سے کوئی ایک آ جائے گا شروع میں تو ہم پہچان لیں گے ہاں یہ ماضی نہیں ہے، امر نہیں ہے، نہیں بلکہ کیا ہے؟ مضارع ہے. تو مضارع کی علامتیں کتنی ہیں؟ 4 حرف ہیں. وہ کیا کیا ہیں بتا رہے ہیں. الف وتا ویا ونون. مضارع کی علامت کیا ہے؟ الف ہے اور دوسرا حرف یا ہے اور تیسرا حرف تا ہے اور نون ہے. الف تا یا نون. ٹھیک، یہ 4 حرف ہیں. ان 4 حرف میں سے کسی ایک کو فعل ماضی کے شروع میں رکھ کر کے ہمیں بنانا. اور آپ کہیں گے تو شروع میں ہم 14 صیغے ہیں تو 14 صیغوں میں کون سے کو کہاں رکھیں گے؟ تو وہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے. پہلے آپ اتنا سمجھیے. دیکھیے یہ آگے آ رہا نیچے کہ کون سے صیغے میں ہمیں کون سا حرف رکھنا ہے. دیکھیے الف تا یا نون ہے کہ مجموعے و اتینا باشد، کہ ان کا مجموعہ اتینا ہوگا. مجموعہ یعنی آپ یہ الف تا یا نون الگ الگ ہے نا، ان کو جوڑیں گے تو اس کا مجموعہ کیا بولتے ہیں؟ اتینا. جیسے کچھ حروف ہوتے ہیں تو ان کا مجموعہ بولتے ہیں نا، جیسے حروف قلقلہ کتنے؟ تو 5 ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد. تو یہ اس طریقے سے مجموعہ بتاتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے علامت مضارع کا مجموعہ کیا ہے؟ اتینا باشد. اتینا ہوگا، اتینا ہے. ٹھیک، اتینا میں آ تا یا نون، اتینا. ٹھیک، الف تا یا نون. اچھا اب انہوں نے بتا دیا کہ علامت مضارع ہمیں کہاں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اور علامت مضارع ہیں کیا کیا، یہ معلوم ہو گیا. اب یہاں سے آگے کو بتا رہے ہیں کہ علامت مضارع 4 ہیں اور صیغے 14 ہیں. تو 14 صیغوں میں سے ہمیں 4 حرف کون کون سے صیغے میں کون سا حرف استعمال کرنا ہے. اب یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں اس بات کی، آپ اس کو توجہ سے سنیں. دیکھیے اب بتا رہے ہیں الف وحدان حکایت نفس متکلم راست. یعنی کہہ رہے ہیں الف جو ہے اتینا میں سے الف یہ حکایت نفس متکلم کے لیے. وحدان واحد، واحد یعنی واحد متکلم کے لیے. وحدان یہ واحد کی جمع ہے.
یعنی واحد متکلم کا صیغہ جب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ الف اس میں آئے گا، جیسے افعلو میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں دونوں، تو الف صرف ایک صیغے میں استعمال ہوگا، 14 صیغوں میں سے ایک صیغے میں الف استعمال ہوگا علامت مضارع میں سے، وہ کون سا؟ واحد متکلم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیے باقی بچے 13 صیغے، تو 13 صیغے بچے اور 3 علامتیں بچی ہیں، تو ان میں سے اب کون کون سی علامت کہاں استعمال کرنی ہے دیکھیے، وتا برائے حشت کلمہ است، اور تا جو ہے یہ 8 کلموں کے لیے ہے، یعنی تا جو ہے یہ 8 صیغوں میں استعمال کی جائے گی، یعنی تا 8 صیغوں میں آئے گی، ٹھیک؟ الف ایک صیغے میں آئے گا صرف واحد متکلم کے میں، اور تا کتنے صیغوں میں آئے گی؟ 8 صیغوں میں آئے گی۔ اچھا وہ 8 صیغے کلمے ہیں کون کون سے؟ تو خود بتا رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں سے ازا مر مذکر حاضر است، حاضر راست، 3 ان میں سے یعنی 8 کلموں میں سے 3 جو ہیں وہ مذکر حاضر کے ہیں۔ اب مذکر حاضر کے کون کون کیا کیا ہیں، کیا ان کا صیغہ کیا کیا بنے گا، تو وہ آپ انشاءاللہ گردان میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اتنا سمجھیے تا کتنوں میں ہے؟ 8 صیغوں میں۔ 8 صیغے کون کون سے؟ 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، مذکر حاضر میں کیا آئے گی؟ تا آئے گی تینوں میں۔ اچھا وسے ازا مر مؤنث حاضر راست، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے نا، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے، تو ان 6 میں کیا آئے گی؟ تا آئے گی۔ بتائے کتنے؟ 8، 2 بچے، 2 کون کون سے ہوں؟ کہہ رہے وہ 2 ازا مر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 ان میں سے واحد غائب اور واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک؟ 2 کون کون سے؟ واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب۔ دیکھیے آپ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا آئے گا؟ تفعلو، ٹھیک؟ اور تثنیہ کا کیا آئے گا؟ تفعلانی، تو 2 وہ ہوئے، آپ گردان میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ گردان میں اور انشاءاللہ میں مزید وضاحت سے سمجھاؤں گا۔ تو 8 ہو گئے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 واحد اور واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے، یعنی غائب کے ہیں، ایک غائب کا، واحد کا، اور ایک تثنیہ کا، وہ ہے مؤنث کا، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے، سمجھ گئے؟ اچھا یہ 8 ہو گئے، اور ایک واحد متکلم کا کتنے ہو گئے؟ 9 صیغے ہو گئے ہمارے۔ اچھا اور الف اور تا کی بات ہو گئی، اب باقی یا اور نون بچے، تو یا نون بچے ہیں، دیکھیے یہ کس کس میں استعمال ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں ویا برائے 4 کلمہ راست، اور یا جو ہے یہ 4 کلموں کے لیے ہے، کتنے کے لیے؟ 4 کلموں کے لیے، یعنی 4 صیغوں کے لیے ہیں، یا 4 صیغوں میں استعمال ہوگی۔ یا کون کون سے بتا رہے ہیں خود، سے ازا مر مذکر غائب راست، 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں، یعنی مذکر غائب کے جو 3 صیغے ہیں شروع میں، ان میں کیا آئے گا مضارع میں؟ یہ آئے گی۔ ویکے مر جمع مؤنث غائب راست، اور ایک 3 تو یہ ہو گئے، 4 تھے نا، اور ایک کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب، اس میں بھی یا استعمال ہوگی اس صیغے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے، یا کی بات ہو گئی، الف کی ہو گئی، تا کی ہو گئی، اب نون بچا ہے اور ایک صیغہ بچا ہے، کون سا صیغہ بچا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ بچا ہے، اور نون بچا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نون اسی میں آئے گا۔ چلیے دیکھیے آگے اگلے صفحے پہ، ونون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر مؤنث است، اور نون جو ہے یہ تثنیہ اور جمع، جو حکایت نفس متکلم کا صیغہ جو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ایک ہی صیغہ، مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے متکلم کا، تو نون اس میں استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نفعل، ہم 2 کرتے ہیں یا ہم 2 کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے، تو اس میں حال استقبال دونوں کا ترجمہ لگے گا نا۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اب یہاں سے بتا رہے ہیں ودر ہفت محل نون اعرابی را در آر، یعنی انہوں نے شروع میں بتایا تھا نا کیا کہ مضارع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ساکن کر دیں، علامت مضارع لگا کر شروع میں، عین کلمے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں اور لام کو ضمہ دیں، یہ بتایا تھا نا انہوں نے،
ضمہ دیں تو ہم بتا تو دیا، لیکن وہ تمام صیغوں میں نہیں ہوگا، ضمہ جو ہوگا تمام صیغوں میں نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ آپ گردان میں دیکھیں گے صرف 5 صیغوں میں آئے گا، واحد مذکر غائب میں، واحد مؤنث غائب میں، واحد مذکر حاضر میں، اور دونوں متکلم کے صیغوں میں آئے گا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ 7 جگہوں میں ضمہ نہیں آئے گا بلکہ نون اعرابی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ نون اعرابی۔ دیکھیے ودر ہفت محل نون اعرابی درا در آر، اور 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لے کر آ، یعنی 7 جگہوں میں نون اعرابی کو استعمال کر۔ نون اعرابی یعنی اعراب کی جگہ، وہ آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نون اعرابی آتا ہے 7 جگہوں میں، وہ بتا رہے کون کون سے 7 جگہ؟ کہہ رہے ہیں 4 تثنیہ، 4 تو تثنیہ کے صیغے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے، کہ تو نون اعرابی جب آئے گا تو اس پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ نون اعرابی پہ، نون پہ ہم فتح پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے۔ تو بتا رہے ہیں خود کہ نون اعرابی دری ہاں مکسور باشد، کہ نون اعرابی ان میں یعنی 4 تثنیہ میں مکسور ہوگا، یعنی اس پہ کسرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ود، اور نون اعرابی 7 جگہوں میں بتایا تھا نا، تو 4 تو ہو گئیں، بچی کتنی؟ 3 بچی۔ کہہ رہے ہیں اور 2 جمع مذکر غائب اور حاضر میں نون اعرابی آتا ہے، وَيَكَ واحد مؤنث حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر میں، 3 ہی ہو گئیں، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر، ٹھیک، مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر 2 یہ، اور 1 واحد مؤنث حاضر 3، 4 اور 3 7، ٹھیک۔ اچھا اس میں 4 تثنیہ میں تو نون اعرابی مکسور ہوگا، لیکن ان میں بھی کیا مکسور ہوگا؟ نہیں، بتا رہے ہیں کہ نون اعرابی دری ہاں مفتوح باشد، یعنی جمع مذکر غائب اور حاضر اور واحد مؤنث حاضر ان میں نون اعرابی مفتوح باشد، مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ و نون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آید، ہم چنا در مضارع نیز آید، اور کہہ رہے ہیں جمع مؤنث کا نون جیسا کہ آپ نے جیسا کہ ماضی میں آیا تھا، ماضی میں دیکھا ہے نا، ماضی میں آیا، ویسے ہی مضارع میں بھی آئے گا، ٹھیک۔ جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ نون جیسے استعمال ہوا تھا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں بھی آئے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ مضارع بنانے کا مستقل قاعدہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس پہ چوں چرا باقی مقصور کیوں ہوگا اور علامت مضارع یہ کیوں ہے، اس کے لیے کیوں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ پہلے یہ مقصد پہ آپ پہلے توجہ دیں، پہلے آپ اسے اچھے سے یاد کریں، اور بعد میں وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے، وہ بھی آپ سن لینا۔ آپ پہلے اسے اچھے سے یاد کر لیں، مضارع کے بنانے کے قاعدے کو اور اس کی تمام تفصیل کو۔ اچھا اب یہ دیکھیے نیچے بحث اس بات فعل مضارع معروف، یہ گردان ہے۔ بحث معنی کیا آتا ہے؟ بحث معنی آپ کو معلوم ہے کیا آتا ہے؟ کریدنا، کھودنا، چونکہ اس میں کریدا جاتا ہے کہ یہ واحد کا صیغہ کیا آئے گا، تثنیہ کا کیا آئے گا، مذکر حاضر کا کیا آئے گا، مؤنث غائب کا کیا آئے گا، سب اس میں کریدا جاتا ہے، اس لیے اس کو بحث بولتے ہیں۔ اس بات یعنی مثبت یعنی منفی نہیں ہے، اس بات جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے گا۔ فعل مضارع معروف، معروف یعنی مجہول نہیں ہے، تو بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ یہ دیکھیے صیغہ واحد مذکر غائب یفعل، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ترجمے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ حال اور استقبال دنیا، یعنی حال جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، کرتا ہے یعنی جو پڑھ رہا اس وقت جو چل رہا ہے، اور مستقبل آنے والا، تو دونوں ترجمے مضارع میں ہوتے ہیں۔ یفعل وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی تثنیہ مذکر غائب، یفعلانی وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تثنیہ جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب کا صیغہ یفعلون وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعلوا وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ تفعلانی وہ دو مؤنث کرتی ہیں کریں گی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ یفعلنا وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلوا تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ تفعلانی تم دو مذکر کرتے ہو یا کرو گے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ تفعلون تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلین تو ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلانی تم دو مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلنا تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کا صیغہ افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گی، اور تثنیہ جمع متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے کیا آتا ہے نفعلو ہم دو کرتے ہیں یا ہم دو کرتی ہیں یا ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کرتی ہیں، نفعلو آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ گردان اچھے سے یاد کر لیں، بالکل ایک سانس میں فٹافٹ جلدی، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان یتفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا،
یعنی بہت جلدی سے آپ اپنی زبان پر سلاست لائیے، تیزی، ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے مضارع کی تفصیل کی تھی پہلے، آپ اس کو گردان میں اچھے سے سمجھ لیں. دیکھیے یفعلو ہے تو فعلا تھا یہ، دیکھیے پہلا صیغہ دیکھیے آپ. تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ علامت مضارع میں سے ایک شروع میں لانا ہے، تو فعلا تھا تو ہم یا شروع میں لائے. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ فا کلمے کو ساکن کرنا، تو یف، فا کلمہ ساکن کرتے، دیکھو یف، فا ساکن ہو گیا. اور کہا تھا عین کو نہیں چھیڑنا، تو عین کو ہم نے نہیں چھیڑا، فعلا تھا نا تو یفع، ایسے ہی وہ فا کلمے کو ساکن کرنے کہا تھا، فا کلمہ ساکن کر دیا. اور انہوں نے کہا تھا لام کو ضمہ دینا، تو لام کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو کیا ہو گیا؟ یفعلو. ٹھیک، اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ تثنیہ میں نون اعرابی لانا، تو یفعلانی. تو آپ جو انہوں نے تفسیر کی تھی پیچھے کہ کو علامت مضارع کیا کیا ہیں اور کتنے صیغوں میں استعمال ہوگی اور کیسے ہوگی، تو آپ وہ گردان میں اچھے طریقے سے سمجھ لیں، فٹ کر کے آپ دیکھیں کہ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ یہاں پر فٹ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن آپ محنت کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا پھل ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا بہت دخل ہے گردان کا سمجھنے کا، کیونکہ عربی میں جب آپ ترجمہ لگائیں گے تو یہ ترجمہ لگانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے فعل ماضی ہے تو ماضی میں قریب ہے، بعید ہے، استمراری ہے، احتمالی ہے، تمنائی ہے، کیا ہے، یہ مجہول ہے، معروف ہے، مثبت ہے، منفی، کیا ہے، تو سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس طریقے سے مضارع میں کہ مضارع ہے تو مضارع میں کا کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم کب ہوگا؟ جب آپ محنت کریں گے، یاد کریں گے، تب معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے میں امید کرتا ہوں اچھے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.